الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لأحسن الخالقين. الحمد لأكرم الأكرمين. والحمد لرب السماء والأرض. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا، وأرسل محمدا بالحق جعله بشيرا ونذيرا. والحمد كله لله وحده في ذاته وصفاته العليا، لا شريك له في الملك والملكوت، لا شريك له في الكون والمخلوقات، وحده أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وحده في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وحده بالقوة والقدرة والكمال والجبروت والجمال، منزه من كل عيب ومبرى من كل ريب، لا شريك له ولا فريق له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا مداجن له، لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا حي ولا ميت ولا إنس ولا جان، هو كريم رحمن وعزيم منان وولي حنان، والصلاة والسلام على آخر الزمان وعلى آله وأصحابه الرضوان. أما بعد، فأعوذ بالله من اللعين الشيطان. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال الله جل وعلا في مقام آخر: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز، محترم، مکرم بھائیوں اور بزرگوں، آپ کی خدمت میں اللہ کریم کی بے مثل اور لا ریب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح کما حق ہو قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 2 اکتوبر 2020 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن کو اللہ کریم ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔ مسلسل بالترتیب ہمارا موضوع سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موضوع پہ جاری ہے۔ آج اسی موضوع کے اوپر تقریباً 7واں جمعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بابرکت موضوع پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مقدس اللہ کریم کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، جس کے ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف سے قرآن مقدس بہت سے مسائل کو حل کرتا ہے، اور یہ خاصہ ہے صرف اللہ کریم کی کتاب قرآن مقدس کا، اس لیے کہ لِأَنَّهُ کلام اللہ جل سبحانہ وعلا، اس لیے کہ یہ اللہ کریم کی کلام ہے، اللہ کی کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزۃ الخالدہ دائمی ہمیشہ معجزہ ہے۔ اس لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یا ثقلین کے لیے یہی قرآن ایک نجات اور ہدایت کا راستہ ہے۔ تو اللہ کریم نے لقد کان فی قصصہم عبرہ لأولی الالباب، قرآن مقدس فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کے واقعات تمہاری عبرت کے لیے ذکر کیے۔ 14 مسائل ذکر ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے لے کے مدین تک پہنچنے میں، کہ 14 مسائل کا حل قرآن مقدس نے صرف اتنے سفر میں ذکر کیا۔ مصر سے چلے اور مدین میں شعیب پیغمبر کے گھر میں پہنچ گئے، وہاں پہ شادی ہوئی۔ انہی آیات میں اللہ کریم نے بڑے بڑے 14 مسائل کا حل قرآن پاک نے بیان کیا۔ تو آج کی جو آیات مبارکہ ہیں ان میں اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر چیز کے اوپر غلبہ ہے تو اللہ کی ذات کا۔ دوسری بات کہ اس کا کوئی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تیسری چیز کہ وہ ایسا مربی ہے، ایسا تربیت کرتا ہے کہ پوری دنیا کی مائیں مل کے اپنے بچے کی ایسی تربیت نہیں کر سکتی جس طرح خالق اپنی مخلوق کی تربیت کرتا ہے۔ چوتھی چیز کہ اللہ کریم نے انہی آیات میں الوہیت کا مسئلہ ذکر کیا۔ پانچویں چیز کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبی بنائے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چھٹی چیز کہ جیسے معجزات اللہ تعالیٰ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، اسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے یہ معجزہ چاہیے یا یہ معجزہ نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کریم غالب علی امرہ ہے، وہ اپنے حکم پہ غالب ہے۔ ساتویں چیز کہ انسان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھا کے سر بلند اس کا کر دیتا ہے،
عزت اور وقار دیتا ہے، رفعت اور مقام اور بلندی عروج دیتا ہے۔ آٹھویں چیز، ناممکنات کو ممکنات میں بدل دینا، یہ کام ہے تو صرف اللہ کریم کی ذات کا ہے۔ دسویں چیز کہ دنیا کے قوانین کے خلاف کر کے اللہ دکھاتا ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، یفعل ما یرید، بس مجھے کن کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی بھی چیز ہے ان کی حالات کو بدلنا، ایک جنس سے دوسری جنس پھر تیسری جنس میں لانا، یہ کمالات کبریٰ ہیں تو اللہ کریم کی ذات ہے۔ یہ 10 بڑی چیزیں ان چند آیات مبارکہ میں قرآن مقدس نے سمجھایا ہے، جو قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اب شادی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھر میں حضرت شعیب کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت نبی نہیں تھے، جب نبی کے گھر سے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج موسیٰ کے سر پہ پہنا دیا۔ سبحان اللہ۔ شعیب علیہ السلام نے حق مہر رکھا اپنی بیٹی کا، 8 حجج، 8 موسموں کے بدلنے تک میرا موسیٰ علیہ السلام تم میرے گھر کے پابند ہو۔ 8 حجج، 8 سنہ نہیں کہا، سنہ سال کو کہتے ہیں۔ سنہ میں کیا ہوتا ہے؟ سانہ اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال میں انسان کے اوپر مصائب اور تکلیفیں آتی ہوں۔ جس سال میں مصائب اور تکلیفیں آتی ہوں، عربی میں اس سال کو سانہ کا لفظ بولا جاتا ہے، جس سے سن یہ نکلی ہے نا۔ اور جس سال میں راحت اور سکون ہو، قرآن پاک اس سال کے اوپر عام کا لفظ بولتا ہے۔ کس کا لفظ؟ عام کا لفظ بولتا ہے۔ قرآن پاک نے خود واضح فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام 1000 سال رہے۔ الف سنہ 1000 سال، الا 50 عاما، مگر 50 عام۔ سنہ الگ، عام کا لفظ الگ۔ سنہ وہ 950 سال کا زمانہ نوح علیہ السلام کا دقت تکلیف اور پریشانی کا گزرا، وہ دعوت و تبلیغ کا زمانہ۔ قرآن نے وہاں پہ لفظ بولا الف سنتین، سنہ الا 50 عاما، اس میں سے 50 عام۔ عام وہ ہوتے ہیں جو نوح علیہ السلام جب کشتی پہ بیٹھ گئے، اس کے بعد طوفان کے بعد جو 50 سال کا زمانہ نوح علیہ السلام کا گزرا، وہ آرام، راحت اور سکون کا زمانہ۔ اس لیے قرآن نے ان ایام کے اوپر لفظ الگ بولا، تکلیف کے ایام پہ لفظ الگ بولا۔ او سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے 7 سنین دأبا، 7 سال کا زمانہ، قحط سالی کا زمانہ ہوگا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ، اس کے بعد 7 سال کا زمانہ آئے گا جو بڑے آرام، راحت اور سکون والا ہوگا۔ اس لیے قرآن مقدس ایک باریک لفظ بول دیتے ہیں جس سے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ آگے راحت کا تعلق ہے یا آگے غم کا تعلق ہے۔ ان دونوں لفظوں سے ہٹ کے ہے 8 حجج۔ حجہ کی جمع ہے حجج، اس موسم کو کہا جاتا ہے جو ایک سال میں جو موسم بدلتے ہیں۔ دوسرا، بکری جس وقت سال میں بچے جنتی ہے، اکثر جو بکریاں ہیں وہ سال میں ایک دفعہ ہی جنتی ہیں، جو ہے کم جو ہیں وہ سال میں 2 دفعہ بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کے پاس بکریاں تھیں، اور ساتھ یہ بھی شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت بکریاں 8 دفعہ اپنے بچوں کو جنم دے لیں، اس وقت 8ویں سال کے بعد تیرا حق مہر موسیٰ علیہ السلام پورا ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن نے وہاں پہ لفظ بولا 8 حجج،
8 موسموں کے بدلنے تک موسیٰ علیہ السلام آپ میرے پابند ہو. اس کے بعد 2 سال جو ہیں وہ اگر اضافی اپنی طرف سے لگا دے تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا. تو ساتھ شعیب علیہ السلام نے اور بھی ایک بات کہی. فرمایا یہ جو میری جتنی بھی بکریاں ہیں 8 موسموں میں یہ بچے دیں گی. ایک رنگ کا جو بچہ ہوگا وہ میرا ہوگا. جس کے 2 یا 3 رنگ کے بچے جنم دیں گی نا میری بکریاں، وہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری ملکیت میں کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. یہ بھی ساتھ 8-10 سال میں موسیٰ علیہ السلام کا مال بھی زیادہ ہو رہا ہے. کہاں وَكَانَ حَافِيًا، ننگے پاؤں موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے تھے، غریب الوطن سے، گھر سے بے گھر سے. یہ ہے اللہ کریم کے کمالات کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا، وطن بھی دیا، عورت بھی دی، اولاد بھی دی، مال بھی دیا، آرام بھی دیا، راحت بھی دی، سکون بھی دیا، اور جاتے جاتے نبوت اور رسالت کا تاج بھی پہنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کریم کی ذات کے کمالات. یہ 10 چیزیں قرآن مقدس نے انہی آیات میں دہرائی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت کو پورا کیا. کتنا زمانہ گزر گیا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال گزارے یا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ای الاجلین، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا. ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابن عمر رضی اللہ عنہم، پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت گزاری، کیا 8 سال گزارے یا 10 سال گزارے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوفاہما، موسیٰ کے لائق نہیں تھا 8 سال گزارنا. پیغمبر کے دل میں رحمت ہوتی ہے، اور میں محمد تمہیں بتاتا ہوں کہ موسیٰ نے پورے 10 سال کیے تھے. سبحان اللہ. 10 سال کا زمانہ گزار کے پھر موسیٰ علیہ السلام نکلے. سردی کا موسم ہے تو اللہ کریم نے موسیٰ پیغمبر کے نکلنے کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے گھر والوں کا بھی ذکر کیا، چال موسیٰ پیغمبر کی چال کا بھی ذکر کیا، اور موسم کا بھی قرآن نے ذکر کیا، اور راتوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ چاند کی آخری راتیں تھیں، سبحان اللہ، اندھیرا تھا نا. سبحان اللہ، سبحان فلما قضى موسى الأجل فلما قضى موسى الأجل، موسیٰ علیہ السلام وہ مدت پوری کر کے اجازت لے کے حضرت شعیب پیغمبر سے، اللہ کے پیغمبر ابھی حسب وعدہ جو ہمارا عہد و پیمان ہوا تھا وہ مدت پوری ہو چکی ہے. روایات میں آتا ہے کہ 8 سال گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے سامنے بات بھی نہیں کی کہ 8 سال گزر گئے. یہ ہے احسان پیغمبر کا. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلها، قضى موسى الأجل، وہ ٹائم پورا کر کے، وہ 10 سال کا زمانہ پورا کر کے، وہ مدت پوری کر کے 10 سال تک شعیب پیغمبر کی بکریاں چرا کے، ابھی جس وقت 10 سال پورے ہو گئے، کچھ ایام اوپر گزر گئے، تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا یا موسیٰ کم یومن بکی، او موسیٰ علیہ السلام کتنے ایام باقی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما اعلم وما ادری، مجھے پتہ کوئی نہیں لیکن اتنا معلوم ہے کہ ایام 10 موسموں سے اوپر جا چکے ہیں. کیوں؟ جس وقت میں آیا تھا اس وقت موسم گرمی کا تھا،
موسم گرمیوں کا تھا، ابھی گرمی گزر گئی، ابھی سردی کے ایام شروع ہو گئے، اس لیے مدت جو ہے وہ 10 سال سے اوپر جا چکی ہے، لیکن مجھے پتہ کوئی نہیں کہ کتنے مہینے اوپر ہوئے ہیں یا کتنے ایام اوپر ہوئے ہیں۔ جتنا اللہ کریم کو منظور تھا وہیں سے اجازت لے کے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لے جتنی بھیڑ بکریاں ہیں میرا موسیٰ پیغمبر، تو نکال لے اپنی بھیڑ بکریاں بھی نکال لے۔ نکالتے روایات کے مطابق 3000 کے قریب بھیڑ بکریاں ہیں، سبحان اللہ، اونٹ بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ اپنی بھیڑ بکریاں بھی موجود ہیں۔ وہ سامان لے کے تو نکلنے لگے، سلام کیا ہے شعیب پیغمبر، بوڑھے پیغمبر ہیں، شعیب علیہ السلام سے اجازت لی ہے، بیٹی کی بھی آخری ملاقات ہے، ملاقات کر کے اپنے باپ کو الوداع کر کے پیغمبر کے گھر سے نکل کے پیغمبر کے ساتھ چلنے والی لڑکی ہے۔ یہ کوئی معمولی لڑکی آپ پچھلے جمعے پہ سن کے آئے ہو نا، جس کی چال قرآن ہو وہ کوئی معمولی لڑکی۔ وَسَارَ بِأَهْلِهَا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَسَارَ بِأَهْلِهَا، سارا کا لفظ اکثر میں بولا جاتا ہے رات کے ٹائم پہ سفر کرنے کو۔ جس وقت نکلے موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کے، اب ذرا لفظ سمجھنا، قرآن نے کیا کہا؟ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اپنے اہل کو لے کے نکلے۔ اب یہ اہل کون ہے؟ بیوی ہے نا، اور بچے ہیں۔ اہل کا لفظ بیوی اور بچوں پہ بولا گیا کہ نہیں بولا گیا؟ اگر موسیٰ پیغمبر پہ اہل کا لفظ بیوی بچوں پہ بولا جا سکتا ہے تو محمد کی بیویوں کے اوپر بھی اہل کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، اپنی بیوی کو لے کے رات کے ٹائم پہ اہل و عیال کو لے کے۔ وفی روایت موسیٰ پیغمبر کے 3 بچے ہیں، یا دوسری روایت کے مطابق 2 بچے ہیں۔ اصل حقیقت اللہ کریم کی ذات جانتی ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کو لے کے چلے موسیٰ علیہ السلام۔ آنس من جانب الطور نارا، مدین کی حدود سے نکل رہے ہیں، یہ آخری حد تک پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، آگے مصر کی حدیں شروع ہونے والی ہیں۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا۔ اب یہ جو بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے چلنے کی، قرآن مقدس میں 3 مقام پہ اللہ نے ذکر کی، سورۃ قصص میں، سورۃ طٰہٰ میں اور سورۃ نمل میں۔ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک الگ چیز ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام چلے اہل و عیال کے ساتھ، دوسری جگہ پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام چلے، اللہ نے ایک الگ نئی خبر دی۔ تیسرے مقام پہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اہل و عیال کو لے کے چلے، وہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے نئی خبر دی۔ پہلے فرمایا رَآ نَارًا، اللہ نے موسیٰ پیغمبر کی دور کی حالت کو ذکر کیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَمَّا رَآهَا إِذْ رَآ نَارًا، یہ سورۃ طٰہٰ ہے۔ اِذْ رَآ نَارًا، وہ دور جس وقت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو رَآ نَارًا، دور سے موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ذرا دور کی حالت قرآن نے ذکر کی ہے۔ دوسرے مقام پہ سورۃ قصص میں اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا،
وہاں پہ فرمایا رآ نارن، آگ کو دیکھا۔ سورۃ قصص میں فرمایا آنسا۔ آنسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب ہونے لگے۔ جس وقت قریب ہونے لگے، آنسا، اسی سے لفظ نکلتا ہے مانوس کرنے والا۔ پہلے دور ہیں تو آگ دیکھیے، جب تھوڑا سا چلے تو اللہ فرماتے ہیں آنسا، اسی آگ نے میرے موسیٰ کو مانوس کرنے لگی۔ سبحان اللہ۔ آگ ایک ہے، جس وقت دور ہیں تو آگ دیکھیے، جس وقت قریب آنے لگے تو اللہ کریم نے لفظ دوسرا بول دیا ہے آنسا من جانب الطور۔ آنسا وہ ایسی آگ ہے جس آگ نے موسیٰ پیغمبر کو مانوس کر دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلدی میں ہیں کہ میں کسی طریقے سے جلدی اس آگ کی طرف پہنچوں جو آگ میں موسیٰ کو مانوس کر رہی ہے۔ تو جس وقت جانے لگے تو بیوی نے کہا این تذهب ولماذا تترکنا فی هذه الغابة فی الظلام۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اندھیری رات میں، پہاڑی علاقہ، اندھیری رات میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب قرآن نے یہ بات کیوں ذکر کی ہے؟ پھر دوسرے مقام پہ سورۃ قصص میں اللہ کریم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا او میرے گھر والو، اہلہم کسو، کسو، او ذرا رکو، کسو، یہ سیغہ جمع کا ہے، تین یا تین سے اوپر کے اوپر لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن نے معنی سمجھایا کہ موسیٰ پیغمبر کی بیوی اکیلی کوئی نہیں، ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی موجود ہے۔ اگر اکیلی ہوتی تو قرآن کہتا کو سی، تو رک یہاں پہ۔ اللہ نے سیغہ جمع کا بولا ہے جو معنی دیتا ہے کہ موسیٰ کی بیوی بھی ہے، آگے موسیٰ کی اولاد بھی ہے۔ قال لأہلہم کسوا انی آنست نارا، بیوی بچوں کو کہنے لگے تم یہاں پہ رکو، آتیکم منہا بقبس، کہ میں وہاں سے جا کے جلتی ہوئی آگ کا ایک شعلہ لے کے آؤں، کیوں؟ لعلکم تصطلون، سردی کا موسم ہے، تاکہ تم آگ کو تاپ کے اپنی سردی کو دور کر سکو۔ ایک اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ فرمایا تم اپنی سردی کو دور کرو۔ معنی کیا ہے کہ موسیٰ میں قوت زیادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سردی مؤثر نہیں ہوئی۔ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں آگ لے آؤں، پھر ہم بیٹھ کے آگ کو تاپتے ہیں، تو وہاں پہ لفظ آنا تھا نستلی، تاکہ ہم آگ کو تاپیں۔ قرآن مقدس نے اندر سے معنی سمجھایا ہے کہ موسیٰ کی قوت پوری ہے۔ موسیٰ پیغمبر کی طاقت اسی طرح 40 آدمیوں جتنی طاقت ہے موسیٰ علیہ السلام میں۔ موسیٰ پیغمبر تو سفر کی سردی کو برداشت کر رہے تھے، لیکن عورت اور معصوم بچے جو ہیں وہ سردی کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، تاکہ میں کوئی شعلہ لے کے آؤں آگ کا کہ تمہاری سردی ختم ہو سکے۔ اب دوسرے مقام پہ قرآن نے سورۃ نمل میں یہ کہا، ابھی سورۃ قصص میں اللہ کریم فرماتے ہیں آتیکم منہا بخبر، پہلے فرمایا رکو میں آگ کا شعلہ لے کے آؤں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ایک ہی بات کو قرآن نے 3-4 دفعہ ذکر کر دیا، حالانکہ وہ نادان ہیں، وہ قرآن کی سمجھنے سے قاصر ہیں لوگ۔ قرآن میں ایسی نہیں ایک ہی بات کو اللہ نے بار بار اس طریقے سے، یہ تو قرآن کے اعجاز کے خلاف ہے۔
اللہ نے تینوں مقام پہ ذکر کیا، تینوں مقامات کے اوپر اللہ کریم نے ایک نئی خبر دی ہے۔ وہاں پہ فرمایا آتیکم بقبس بشہاب، سورۃ قصص میں فرمایا آتیکم منہا بخبر، او میرے گھر والوں میں موسیٰ راستہ بھول گیا۔ کیوں؟ جس وقت میں آیا تھا، کیوں موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ جو بھول جائے وہ غیب کا علم جاننے والا، وہ مشکل کشا ہوتا۔ دوسری بات سمجھانی تھی کہ جس وقت میں آیا تھا مجھے راستے کا پتہ کوئی نہیں تھا، تو اللہ کریم نے عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، میں تو ڈر ڈر کے نکلا تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کدھر چلنا ہے کدھر نہیں چلنا، وہ اللہ کریم کی ذات مجھے چلاتی رہی، میں نے راستوں کا خیال بھی کیا۔ تو ابھی رات کا ٹائم ہے، اندھیری رات ہے، موسم سردی کا، پہاڑی علاقہ ہے، مجھے راستے کا پتہ کوئی نہیں۔ میرے گھر والوں ان کو سو، تم یہاں پہ رکو ذرا، آتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے جا کے کوئی خبر لے کے آؤں کہ راستہ مصر کی طرف کدھر سے جاتا، یا پھر کیا کروں، او جزوۃ من النار لعلکم تصطلون، یا پھر میں آگ کا انگارہ لے کے آؤں۔ اب دیکھ، قرآن نے ایک مقام پہ کہا بے شہاب، اب صورت قصص میں کہا جزوۃ۔ شہاب اور جزوہ میں کیا فرق ہے؟ قرآن نے خود ذکر، شہاب وہ ہوتا ہے جس کے آگے سے شعلے نکل رہے ہوں، پیچھے سے لکڑی ہو، گرم نہ ہو، آگے سے شعلے نکل رہے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی لکڑی لے کے آؤں جس کے آگے سے شعلے نکلتے ہوں، جلتی ہوئی آگ پکڑ کے لکڑی میں لے آؤں گا تاکہ تم جو ہے اس آگ کو تاپ کے سردی دور کر سکو۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے فرمایا جزوۃ، معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ کہیں میرے پہنچتے پہنچتے وہ آگ کے شعلے ختم نہ ہو جائیں، آگ کے شعلے ختم نہ ہو جائیں، جو باقی جو کوئلہ ہوگا، جو کوئلہ ہوگا جس کے شعلے ختم ہو جائیں گے اس کو میں لے کے آ جاؤں گا، اس کو کہا جاتا ہے جزوۃ شہاب، اس آگ کو جس کے شعلے نکلتے ہوں آگے سے، پیچھے لکڑی کو آگ نہ لگی ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ایسے؟ تو جزوۃ جس کے جل کے شعلے ختم ہو جائیں، انگارہ تیار ہو۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں جلدی چلا گیا تو جلتی آگ کو لے آؤں گا، اگر چلتے چلتے پہنچتے مجھے تاخیر ہو گئی آگ تک پہنچنے میں، تو پھر جو آگ کا انگارہ تیار ہوگا وہ میں لے آؤں گا۔ تو قرآن نے دونوں حالتوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ سارے اختیارات اللہ کے ہیں، موسیٰ کے کوئی نہیں۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام ایسی حالات کا ذکر کر رہے ہیں۔ او جزوۃ من النار لعلکم تصطلون، بیوی کو بٹھا کے، بچوں کو بٹھا کے، رات کا ٹائم ہے، بھیڑ بکریوں کو کھڑا کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اور بچے جو ہیں وہ وہاں پہ رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فلما اتاہا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام آنے لگے، کدھر آنے لگے؟ اللہ نودی انبورک من فی النار، اس علاقے میں آنے لگے جس علاقے میں میں خدا نے ساری برکت رکھی ہوئی تھی، سبحان اللہ، اس وادی کی طرف آنے لگے جس وادی میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا، موسیٰ علیہ السلام آنے لگے، اللہ کدھر آنے لگے؟
کدھر آنے لگے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ، اس میدان مبارک میں، اس وادی مبارک میں، سبحان اللہ، اس پہاڑ مبارک میں، جو کھلا میدان ہے، اس میدان میں پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے ساتھ وہ ایک درخت ہے، اس درخت کے اندر جو ہے وہ آگ جل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اس وادی میں بلایا، جس میدان میں، اس بقعہ میں بلایا جہاں پہ ہم نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، عطاہا، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ اب کیا یہ آگ جو ہے یہ کدھر جل رہی ہے اور اس کے شعلے کیسے نکلتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، جس وقت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، درخت کو دیکھا کہ درخت کی ہریالی برقرار ہے، سبحان اللہ، درخت کا سرسبز شاداب ہے، ہرا بھرا درخت ہے، اندر سے نورانیت نکل رہی ہے، اللہ، اندر سے نور نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ نور جس وقت نکلتا ہے، درخت، آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا، ہریالی کو ختم کر دینا، سرسبز شادابی کو ختم کر دینا۔ لیکن فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دیکھا ہے وہ درخت سے آگ نکلتی ہے، وہ نکل کے کیا کرتی ہے؟ جس وقت یوں ابھرنے لگتی ہے آگ، ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی نظریں لگ گئیں اس آگ کی طرف، اس لیے اللہ فرماتے ہیں آنا سا، موسیٰ پیغمبر اسی مقام پہ مانوس ہو گئے۔ سبحان اللہ، آنس من جانب الطور الایمن، اس طور پہاڑ کی دائیں جانب میں، میدان میں، درخت کے اندر سے آگ نکل رہی۔ قرآن نے جغرافیائی حالت ذکر کی ہے، معنی کیا ہے کہ موسیٰ پیغمبر اس درخت کی غربی بائیں جانب پہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام بائیں جانب پہ ہیں۔ جس وقت آدمی وہاں پہ چلے، اس کی بائیں جانب ہو تو چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے انسان کا، سبحان اللہ، بیت اللہ کی طرف چلتے چلتے اللہ کریم نے حالت ذکر کی ہے کہ موسیٰ پیغمبر کی جانب الطور الایمن، اس پہاڑ کی دائیں جانب میں وہ آگ دیکھے موسیٰ علیہ السلام نے۔ جس وقت دیکھتے ہیں وہ آگ یوں روشن ہونے لگتی ہے، جب روشن ہوتی ہے تو درخت کی ہریالی اور زیادہ بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، آگ کا کام ہوتا ہے نا جلا دینا، سبحان اللہ، تو اللہ کریم فرماتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ وہ آگ کوئی نہیں، یہ وہ آگ نہیں ہے، اگر اس آگ کو بھی میں خدا چاہوں تو اندر سے حرارت کو ختم کر سکتا ہوں، جیسے میں نے خلیل کے اوپر ختم کر دی تھی۔ سبحان اللہ، فرمایا بقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے، بڑھتے بڑھتے آنا سا، اسی آگ کی طرف دیکھتے 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 یوں قریب ہونے لگے۔ جس وقت درخت کے تھوڑا سا قریب ہوئے تو اللہ کریم نے فرمایا فخلعن علیک سبحان اللہ، انک بالواد المقدس طویٰ، او موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار دے، فخلعن علیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام جوتے پیچھے اتار، انکا اس لیے بالواد المقدس طویٰ، یہ ایک وادی مقدس ہے، یہاں پہ جوتے سمیت آنے کی اجازت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوری جوتے اتارے۔ اب کیسے جوتے اتارے موسیٰ پیغمبر نے؟
کیا ہاتھ سے پکڑ کے اتارے یا جوتوں کو دیکھ کے اتارا؟ نہیں نہیں، موسیٰ پیغمبر نے دائیں پاؤں سے بایاں پاؤں اتارا ہے، بائیں سے دایاں اتار کے نہ جوتی کی طرف دیکھا، نہ نیچے جھکے ہیں، نہ ہاتھ لگایا ہے۔ کیوں؟ آنس من جانب الطور، اس لیے کہ موسیٰ پیغمبر اس تجلیات میں اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ دیکھا بھی کوئی نہیں کہ میری جوتی کیا سیدھی اتر رہی ہے کہ نہیں، پاؤں سے جوتا اتار کے نیچے بھی نہیں جھکے، جوتی کی طرف دیکھا بھی کوئی نہیں، نگاہیں موسیٰ پیغمبر کی اسی آگ اور تجلیات کے اوپر ہیں۔ سبحان اللہ۔ فخلانا علیک، موسیٰ علیہ السلام اپنے نعال مبارک اتار دے، جوتا اتار دے۔ کیوں؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ ایک وادی مقدس ہے جہاں میں خدا کی نور کی تجلیات آ رہی ہیں۔ موسیٰ پیغمبر وہاں پہ جوتا پہن کے آنے کی اجازت نہیں ہے، اسی سے لوگوں نے کہا کہ مسجد میں جوتا پہن کے نہیں آنا چاہیے، اگر جوتا نیا ہو پھر الگ مسئلہ ہے۔ بالوادی المقدس طویٰ، جس وقت آنے لگے قریب موسیٰ علیہ السلام جوتا اتارا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب ہونے لگے، اندر سے آوازیں آنے لگی، نودی یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار۔ آگے کیا ہے؟ فَوَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میرا موسیٰ جوتا اتار دے، یہ ایک وادی مقدس ہے۔ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ رب العالمین۔ یہاں پہ سبحان کیوں کہا؟ سبحان اللہ۔ یہاں پہ لفظ سبحان کیوں کہا؟ اس لیے کہ آگ کا کام ہوتا ہے جلا دینا، یہ آگ کے شعلے نکلتے ہیں تو ہریالی زیادہ ہوتی ہے، اس مقام پہ اس لیے کہا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ یہ کام کرنا صرف تیری طاقت ہے، کسی غیر کی قوت ہو سکتی۔ اللہ کریم نے فرمایا یا موسیٰ انی انا ربک۔ اب 4 لفظ قرآن نے بولے، جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی نا، فرمایا انا ربک، ایک لفظ، اننی انا اللہ، دوسرا لفظ سورۃ طٰہٰ، تیسرا لفظ وَأَنَا إِنِّي أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورۃ نمل۔ 4 لفظ ہو گئے، رب کا لفظ، اللہ کا لفظ، العزیز کا لفظ، الحکیم کا لفظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انی انا ربک، انی انا ربک۔ کیوں؟ ابھی نبوت ملی نہیں، ابھی نبوت نہیں ملی تو اللہ کریم نے وہ پہلا پرورش والا حوالہ دیا ہے کہ موسیٰ پیغمبر ڈرنا نا، میں کون ہوں؟ انا ربک، میں تیرا وہی رب ہوں جس نے تیری پرورش کی ہے۔ انی انا ربک، پہلی دفعہ اللہ کریم نے یہ لفظ فرمایا انی انا ربک۔ موسیٰ علیہ السلام میں تیرا رب ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت۔ کون رب؟ جس نے تیری ماں کے پیٹ میں تیری پرورش کی، پھر تمہیں اٹھا کے فرعون کے محلات میں پہنچایا، یہاں سے تیری پرورش کرواتا رہا، ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر لے کے آیا میرا موسیٰ، اس کے بعد پھر تیری ماں ڈرنے لگی، پھر تمہیں سمندر کی موجوں میں پہنچایا، وہاں سے ہٹا کے چلایا، وہاں کے چلا کے فرعون کے محلات تک تم کو پہنچایا، پھر فرعونیوں نے تمہیں اٹھایا میرا موسیٰ پیغمبر، انہوں نے اٹھایا ہے، ان کے دلوں میں
میں نے تیری محبت کو رسایا موسیٰ علیہ السلام، پھر وہاں سے تمہیں دوبارہ ماں کی گود میں پہنچایا۔ وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، میں وہی تیرا رب ہوں جو ہر جگہ پہ تیری پرورش کرتا رہا۔ انی انا ربک، موسیٰ علیہ السلام میں وہی رب ہوں جس نے فرعون سے تمہیں بچایا ہے، میں وہی رب ہوں جس نے تمہیں دوبارہ ماں کی گود تک پہنچایا ہے۔ غم نہ کر، آنا ربک فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک۔ العزیز الحکیم، کیوں لفظ بولے یہ؟ دوسرا لفظ بولا اننی انا اللہ۔ اب دیکھ، ربوبیت کا تعلق اس وقت تک ہوتا ہے زیادہ، ربوبیت کا تعلق اس وقت تک زیادہ ہوتا ہے جب تک انسان بلوغت کو نہیں پہنچتا۔ قبل البلوغا، بلوغت سے پہلے اللہ زیادہ اپنی صفت بندے کے لیے ربوبیت والی استعمال کرتے ہیں۔ جب بالغ ہونے لگتا ہے تو پھر ربوبیت کے ساتھ الوہیت بھی شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ربوبیت کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ الوہیت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے پہلے رب کا حوالہ دیا ہے، انی انا ربک فخلعن علیک، فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، اے موسیٰ علیہ السلام وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، میں نے تم کو پسند کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، میں خدا نے تیرا چناؤ کیا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، میں خدا نے تمہیں پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے، تیرا چناؤ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ وَأَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اللہ، میں نے تمہیں پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ ذرا مسئلہ سمجھنا، جس کا چناؤ اللہ کرے اس میں پھر اللہ تعالیٰ عیب رہنے دیتا، نہیں ہے، اس کے ایمان میں شک ہوتا، نہیں ہے، اس کے ایمان میں شک۔ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، او میرا موسیٰ پیغمبر میں نے تم کو چنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے تم کو چنا ہے۔ پیغمبر کو کہا جاتا ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا، چنا ہوا۔ کیا معنی ہے؟ چنا ہوا، کیسے چنا ہوا؟ سبحان اللہ، وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہارا چناؤ کیا ہے، میں نے تم کو چنا ہے۔ اَنَا اخْتَرْتُکَ، میں خدا نے تمہیں چنا ہے۔ کیسے؟ جیسے دوسرے رسولوں کو چنا۔ جیسے کیا کیا دوسرے؟ تو محمد کا چناؤ کیسے ہوا؟ سبحان اللہ، فرمایا ساری دنیا سے رسولوں کو چنا، ساری دنیا سے رسولوں کو چنا۔ پھر ایک کیا ہوتا ہے؟ چناؤ کر کے پھر چناؤ ہوتا ہے، چناؤ میں چناؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ کو چنا ہے، پھر چنے ہوئے لوگوں میں محمد کو چنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مصطفیٰ۔ وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، او موسیٰ میرا پیغمبر تیرا مقام بہت زیادہ ہے، میں نے تمہیں چنا ہے، پھر سب کو چن کے ان میں سے صرف محمد کو چنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے معنی مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ، سبحان اللہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فجو قرآن محمد کے لیے وہ لفظ بولتا ہے جن کی تعریف کی انتہائی کوئی نہیں ہوتی۔ بے شک، بے شک،
منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم وہو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا باری النسم آی الورا فہم معناہ فہو یرا آی الورا فہم معناہ فہو یرا من القریب من القرب والبعد لیس منفخم کہتے ہیں چنا تو سارے رسول گئے ہیں، سارے نبیوں کو چنا گیا ہے، لیکن سب کو چن کے ان میں سے پھر اندر سے محمد اکیلے کو چنا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِيُ النَّسَمِ۔ کہتے ہیں جس وقت محمد کو چن لیا، آگے اللہ نے چناؤ بند کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سارے چنے ہوئے لوگوں میں محمد کو چن کے چناؤ کا دروازہ بند کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری دانہ ہے، اس سے بڑھ کے چناؤ کے قابل کوئی بندہ کوئی نہیں۔ بے شک، وَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِيُ النَّسَمِ آی الورا فہم معناہ فہو یرا من القرب والبعد لیس فیہ منفخم۔ وہ کہتا ہے تو مصطفیٰ محمد کو کہتا ہے، لیکن تجھے پتہ کوئی نہیں مصطفیٰ لفظ شروع ہوتا ہے، مصطفیٰ لفظ شروع ہوتا ہے، اس کی تعریف کا دوسرا کنارہ ملتا کوئی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ آی الورا فہم معناہ فہو یرا من القرب والبعد لیس فیہ منفخم۔ قیامت تک محمد کی تعریف کرنے والے لوگ کرتے رہے، اللہ کی قسم ان کے سانس ختم ہو جائیں گے، لیکن محمد کی تعریف ختم ہونے والی۔ سبحان اللہ، کیوں؟ سبحان اللہ۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ کہتا ہے مجھے قسم ہے بیت اللہ کے خدا کی کہ محمد الرسول اللہ کے اوصاف اور جمال میں کوئی دوسرا بندہ شریک بھی ہو سکتا۔ اللہ کریم نے چنا ہے محمد کو۔ بے شک، ادھر اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میرا موسیٰ میں نے صرف تمہیں چنا ہے۔ ادھر قرآن کیا کہتا ہے، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ کریم نے ان اللہ اختارنی، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ سبحان اللہ۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میں نے تمہیں اکیلے کو چنا ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ او لوگو سن لو، اللہ کریم نے میں محمد کو بھی چنا ہے، میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ او لوگو اللہ کریم نے میں محمد کو بھی چنا ہے، میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کا اللہ چناؤ کرے ان میں ایمان میں شک اور شبہ کی گنجائش ہوتی۔ وہی لفظ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اختار یختار اختیارا فہو مختار۔ فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، ادھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعل لی منہم وزراء۔ او لوگو اللہ کریم نے میں محمد کو چنا ہے، میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے۔ جس صحابہ کرام کے ایمان میں شک اور شبہ کی گنجائش بھی باقی رہتی، تو اللہ کریم جب چن لیتا ہے چنتا اس کو ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ اس کو چنتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام یہ اللہ کی پسند ہے،
کس کی پسند ہے؟ اللہ کی پسند. تو اللہ کی پسند کے اوپر داغ لگانے کی کوشش نہ کر. اللہ کریم کی پسند کے ایمان میں شک کرنے کی گنجائش. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. نبی علیہ السلام نے فرمایا او میں محمد کو چنا گیا ہے، میرے لیے میرے صحابہ کرام کا بھی چناؤ کیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کریم نے ایسے لوگوں کا تو چناؤ نہیں کیا جن کے ایمان میں شک تھا یا جن کے دلوں میں کوئی عیب اور ریب رہ گیا تھا. جب اللہ نے چناؤ کیا تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آگے قرآن نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم لیغیظ بہم الکفار. چلتے چلتے فرمایا جب میں نے چناؤ کیا نا، اندر اگر کوئی ہلکی پھلکی کو میل کو چیل تھی نا پرانی، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی قدرت کے پانی سے ان کے دل صاف کر دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیطہرہم، ان کو جسمانی روحانی طور پہ میرے پیغمبر پاک کر دیا. سبحان اللہ. تو اللہ کے چناؤ میں شک ہو سکتا؟ نہیں ہے. کہنے والوں کی کلام پہ شک ہوتا ہے لیکن اللہ کے چناؤ میں شک ہو سکتا نہیں ہے. اختارنی واختار لی اصحابی. اب دیکھ ذرا، چنے ہوئے لوگوں میں سے پھر چناؤ کیا محمد کا. بے شک. بے شک. سارے صحابہ کرام چنے ہوئے لوگ ہیں، واہ. ان میں سے پھر محمد نے چنا ہے 10 صحابہ کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے صحابہ کو؟ 10 کو. 10 صحابہ کرام کو چنا. ابھی چناؤ میں چناؤ کی مثال میں تمہیں دینے لگا. سارے صحابہ میں سے 10 کو چنا نبی علیہ السلام نے. چناؤ تو سارے ہیں نا، اس چناؤ کے اندر سے ایک اور چناؤ ہونے لگا. ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و الزبیر و سعد و سعید و ابو عبیدہ و عبد الرحمن بن عوف. یہ 10 صحابہ کرام کا چناؤ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابھی تیسرا چناؤ ہونے لگا. تیسرا چناؤ کیا پیغمبر نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 میں سے اور چناؤ کیا ہے اور خلاصہ نکالا ہے. کیا؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی. سبحان اللہ. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. سبحان اللہ. راشدین. موضوع ادھر ادھر نہ چلا جائے، بس تھوڑا سا سمجھ لو. اب راشد کا لفظ کیا مطلب ہے؟ راشد کا موسیٰ علیہ السلام نے خضر پیغمبر سے کہا او خضر پیغمبر مجھے رشد بتا. رشد مما علمت رشدا. مما علمت رشدا، وہ رشد مجھے سکھا جو اللہ نے تجھے سکھایا ہے. ذرا بات سمجھنا، غور سے سمجھنا. مجھے رشد سکھا جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. اصحاب کہف، سورۃ کہف میں جاؤ، وہاں پہ ان کی دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. رشدا، اللہ ہمیں رشد دے. رشد کیا ہوتا ہے؟ کیوں موسیٰ پیغمبر نے کچھ نہیں مانگا خضر سے، وہاں پہ مانگا ہے رشدن، مجھے وہ رشد سکھا دے. آپ نے تو کبھی خیال نہیں کیا اصل رشد کیا ہوتا ہے. رشدن ای رشدن معنی کیا ہے؟ اللہ میرا چہرہ ایسا سیدھا راستہ جس راستے سے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش بھی کروں تو کر نہ سکوں.
ایسا سیدھا راستہ وہ شروع ہو یہاں سے ختم ہو جنت فردوس میں۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے اصحاب کہف نے کیا کہا؟ انہوں نے کچھ نہیں مانگا، صرف یہی مانگا من لدنک رحمتن وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحان اللہ رشد مانگا موسیٰ نے، رشد مانگا اصحاب کہف نے۔ ایسا سیدھا راستہ جو یہاں سے چلے تو ختم کہاں پہ ہو؟ چلتا 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 یوں سیدھا جنت الفردوس میں چلا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس راستے پہ چلنے والوں کو اگر ساری دنیا پہ روکے، کسی کے کہنے پہ وہ رکے کوئی نہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ ایسا رشد اللہ، ایسی ہدایت کہ ساری دنیا اس کے وجود کے ٹکڑے بھی کر دے، وہ رشد سے ہٹنے کا ارادہ بھی کوئی نہ کرے، سبحان اللہ اس کو کہا جاتا ہے رشد۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ سبحان اللہ او لوگو میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت، خلفاء الراشدین۔ پیغمبر نے کیسا لفظ بولا ہے؟ اب یہ دیکھ ذرا، پیغمبر وہی لفظ بولتا ہے جو قرآن بولتا ہے۔ بے شک بے شک اب قرآن کے الفاظ دیکھ، ادھر پیغمبر کے الفاظ دیکھ، اگر پھر بھی مانا تمہیں سمجھنا ہے صحابہ کا تو پھر تو اپنی عقل کا علاج کروا جا کے۔ قرآن نے کہا اولئک ہم الراشدون، سبحان اللہ اولئک ہم الراشدون۔ او میرا پیغمبر میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ راشدون ہیں۔ اب راشد کا معنی کیا ہے؟ میرا پیغمبر یہ ایسے راستے پہ، میری توحید والے راستے پہ چل پڑے ہیں، اگر دنیا ان کے وجود کے حصے بھی کر دے، غیر کی طرف دیکھنے کا ان کا ارادہ بھی کوئی نہیں، میں خدا سے پوچھ لے۔ سبحان اللہ یہ ہوتا ہے راشدون، رشد کا معنی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ او لوگو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ کیا ہے؟ چناؤ میں سے چنے ہوئے۔ اب دیکھو، اب ان چار لوگوں میں ایک چوتھا چناؤ ہوا ہے، ان میں سے اور چناؤ کیا ہے؟ چناؤ کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا من بعدی الذین ابا بکر و عمر۔ سبحان اللہ یہ چناؤ کے اندر سے چناؤ ہے تاکہ آپ کو مصطفیٰ کا معنی سمجھ آئے۔ فرمایا ان چار میں سے پھر چناؤ دو کا کیا ہے۔ سبحان اللہ آپ نے فرمایا اقتدوا من بعدی الذین ابا بکر و عمر، میرے بعد اقتدا ہے ابو بکر کی اور عمر کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور چناؤ کیا، یہ ہوتا ہے چناؤ میں چناؤ ہونا۔ جیسے رسولوں کا چناؤ ہوا، پھر ان میں سے چار پیغمبروں رسولوں کا چناؤ ہوا، پھر ان میں سے اکیلے محمد کا چناؤ ہوا، ادھر اس میں سے صحابہ کا چناؤ ہو رہا ہے، سارے صحابہ میں سے 10 کا چناؤ، پھر 4 کا چناؤ، 4 میں سے پھر 2 کا چناؤ، پھر آخری چناؤ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِي فَاتِي ابا بکری۔ او لوگوں میرے سارے صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ چنا ہوا ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔
یہ ہوتا ہے چناؤ میں سے چناؤ کرنا، یہ معنی ہے مصطفیٰ کا۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم چنتے رہے، رسولوں کو چنتے رہے، ان میں سے پھر اولو العزم انبیاء کو چنا، نوح پیغمبر، موسیٰ پیغمبر، ابراہیم اور عیسیٰ پیغمبر، ان میں سے اور ہم نے چناؤ کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ صرف محمد الرسول اللہ۔ موسیٰ کو ہم نے لوگوں میں سے چنا، لیکن محمد کو چنے ہوئے لوگوں میں سے چنا ہے۔ یہ فرق ہے، مصطفیٰ اس محمد کو کہا جاتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے مصطفیٰ کا۔ تو اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے تمہیں پسند کیا ہے، میں نے تمہیں چنا ہے، کیا کر؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، فَاسْتَمِعْ، میری بات کو غور سے سن۔ ایک ہوتا ہے سامعہ، سننا، اب جب لفظ کا صحیح معنی سمجھنا ہے تو آگے آدمی نہیں جا سکتا۔ اب سامعہ اور استماع کا فرق کیا ہوتا ہے؟ ذرا لفظ بھی سننا اور قرآن کے کلمات بھی سمجھنے کی کوشش کر۔ سامعہ کا مطلب ہوتا ہے تم باہر سے نکل رہے ہو، تم جا رہے ہو نا، تمہارے کانوں میں لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اب آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ ان میں سے کچھ باتیں آپ سمجھ رہے ہو، کچھ باتیں آپ سمجھ نہیں رہے، کچھ باتوں کا آپ کو فائدہ ہے، کچھ باتوں کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں۔ چلتے 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 ایک آلے کا کام سننے کا ہے، چلتے چلتے تیرے کانوں میں آواز پڑی، تو نے سن لی، ان میں سے کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا، کچھ سنا سمجھا کوئی نہیں، کچھ سمجھا غور سے سنا کوئی نہیں۔ تمہیں کچھ سننے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں ہے، زبردستی تیرے کانوں میں آ رہی نا آوازیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے سامعہ کا مطلب استماع سے امر فاستمع ہے۔ استماع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ او میرا موسیٰ پیغمبر غور سے سن۔ فاستمع کا استماع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک تو اپنے وجود کی ایک انگلی کو بھی حرکت نہیں دے سکتا۔ بے شک بے شک، اوپر سے لے کے نیچے تک تو اپنے وجود کے کوئی انگلی کی طرف بھی حرکت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ تیری عقل بھی مکمل طور پہ حاضر ہونی چاہیے، تیرا دماغ بھی حاضر ہونا چاہیے، تیرا فؤاد والا مادہ بھی حاضر ہونا چاہیے، تیری آنکھیں بھی حاضر ہونی چاہیے، تیرے کان بھی صرف یہی بات سنیں، تیری زبان بھی خاموش ہونی چاہیے، تیرے ہونٹوں کی حرکت بھی بند ہونی چاہیے، تیرا پورا وجود جو ہے، تیرے پورے نظام کے حواس جو ہیں وہ مکمل طور پہ غور غوض فکر تدبر سوچ کے ساتھ سارے وجود کو لگا دینا۔ فاستمع، یہ معنی ہوتا ہے استماع یستمع کا۔ تو اللہ کریم نے موسیٰ کو یہ نہیں کہا فاسمع، موسیٰ میری بات کو سن، نہیں فرمایا فاستمع، پورے وجود کو حاضر کر، پورے حواس کو حاضر کر، اس کو سن بھی، اس کو سمجھ بھی، اس کو محفوظ بھی کر، اپنے وجود کو حرکت بھی نہ دے، ادھر ادھر تیرا خیال بھی نہیں جانا چاہیے، اپنا کپڑا بھی اٹھا کے نہیں دیکھنا، اپنے پاؤں کی انگلی کو حرکت بھی نہیں دینی، اپنے وجود کو ادھر ادھر بھی نہیں کرنا، اپنی آنکھیں بھی پھیرنی کوئی نہیں، مکمل نظام اپنے وجود کا سارا لگا میرا موسیٰ۔ فاستمع لما یوحیٰ، یہ معنی ہوتا ہے استماع یستمع استماعا فہو مستمع۔ امر آتا ہے فاستمع، فصاحت کے لیے موسیٰ سارے کام چھوڑ، ابھی کسی طرف توجہ کی ضرورت نہیں، فاستمع، غور سے سن، اللہ کیا بات سنوں؟ لما یوحیٰ، جو میری طرف سے تیری اوپر وحی آنے لگی ہے اس کو غور سے سن۔ استماع، اب قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، فَاسْتَمِعُوا،
اسمعوا نہیں کہا، فاستمعوا کہا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے نفل پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں، جب قرآن پڑھا جائے ذکر کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ سونے کی اجازت ہے؟ پھر کیوں سو جاتے ہو؟ اس طرف کچھ آدمی نظر نہیں آ رہے، جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ تو قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا۔ اپنے بالوں کو سنوارنے کی بھی اجازت کوئی نہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں، اپنے کپڑے سے پسینہ صاف کرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ قرآن کا جتنا ادب کرے گا اللہ اتنا ہی تیرا ادب کرے گا۔ اب یہ معنی ہوتا ہے استماع یستمع استماعا، کسی طرف اپنے وجود کو مشغول نہ کر، اپنے حواس کو مکمل طور پہ حاضر رکھ، تیرا نظام انہضام مکمل طور پہ ادھر ہو، کھانے کی طرف تیری نگاہیں نہ ہو، تیری نگاہیں کان عقل دماغ دل پورا جسم پورا وجود، آنکھوں میں آنکھیں ڈال، اپنے کانوں کو لگا دے قرآن کے اوپر۔ فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اللہ پھر کیا کریں گے اگر اتنے غور سے قرآن کو سنا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، پھر تو قرآن سنتا جائے گا میں اپنی رحمتیں برساتا جاؤں گا۔ فاستمع لما یوحی، اس لیے میرا موسیٰ پیغمبر میں نے تمہیں چنا ہے، میری بات کو ذرا غور سے سننا، کسی طرف خیال بھی کوئی نہیں کرنا۔ کس چیز کو؟ لما یوحی، جو بھی تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے وحی شرعی، شریعت کے اوپر جو وحی دی جاتی ہے، ایک وحی ہوتی ہے غیر شرعی۔ کیسے؟ جیسے اللہ نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی نا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، وہ شرعی وحی نہیں، وہ غیر شرعی وحی ہے۔ اس کو حکم دیا کہ تو شہد تیار کر۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، اس کا بھی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فاستمع لما یوحی، موسیٰ جو میری طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کو ذرا غور سے سننا۔ کیوں اللہ کریم نے اتنی تاکید کی ہے؟ اس لیے کہ آگے آنے والی جو وحی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ بے شک آگے جو وحی ہے بڑی اہم ہے، بڑی اہم وحی ہے، اس کو غور سے سننا یہ حق ہے انسان کا۔ وہ کیا ہے؟ فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کیا فرمایا؟ انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ وہ پیچھے پرورش کا حوالہ دینا تھا، ابھی الوہیت شروع ہونے لگتی ہے اللہ کریم کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ دوسری مقام پہ فرمایا یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں ہی تیرا اللہ ہوں۔ کون اللہ؟ جو غالب ہے۔ بے شک او کہاں غلبہ کیا؟ بے شک فرعون تو تمہیں قتل کرنے لگا تھا، تو قتل سے منع کس نے کیا؟ العزیز الحکیم۔ عزیز وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو منع کر دے، اس کو کوئی منع کرنے کی طاقت۔ الحکیم، موسیٰ تمہیں دریا میں کیوں ہم نے چلایا؟ اس میں ہماری حکمتیں تھیں، اس لیے اللہ کریم نے لفظ ذکر کیے یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ یہ پورا خلاصہ ہے۔ اس کے لیے ٹائم چاہیے کافی، انشاءاللہ آئندہ جمعے ہوگا۔ آخر دعوانا